فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف قرآن مجید کی یہ عظیم 2 صورتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا جو نزول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج والے سال میں ہے، اور معراج آپ کی ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات والے سال ہے۔ اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ اس سال جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو آپ کو اس سے بہت زیادہ غم لاحق ہوا۔ گھر کے اندر آپ کی مونس آپ کو تسلیاں دینے والی اور گھر کا نظام گھرداری کا چلنا یہ سب انہی کے ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو ساری کی ساری آپ کی خدیجہ سے شادی کے بعد والی، اور پھر آپ پر شادی کے 15 سال بعد وحی شروع ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، اور اس وقت سے پھر دین کے کاموں میں ان کا ساتھ، تو ایسی غم گسار اور خیر خواہ اور وفادار بیوی کی جدائی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا۔ اور ادھر یہ ہوا کہ کفار قریش کے سامنے اگر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ ابو طالب کی تھی، وہ فوت ہو گئے، اور قریش نے اپنا خاندانی سربراہ ابو لہب کو بنا لیا، اور ابو لہب نے سب سے پہلا فیصلہ یہ دیا کہ سب لوگ اس نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بائیکاٹ کر دو، اور کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق باقی نہ رکھے جب تک یہ باپ دادا کے دین کی طرف واپس نہ آ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، اور آپ کے 2 ارادے تھے۔ یہ تھا ایک کہ طائف کے جو سردار ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو مسلمانوں کا قریب ایک مضبوط ٹھکانہ بن جائے، وہاں سے ہمیں تحفظ حاصل ہو جائے، اور دوسرا آپ کا یہ مقصد بھی تھا کہ چلو میں وہیں پر ہی چلا جاؤں گا، مکہ سے ہجرت کر جاؤں گا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بہتری سمجھی، اس لیے آپ طائف گئے، اور طائف کے سرداروں نے آپ سے کوئی اچھا سلوک نہ کیا، اور طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا تکلیفیں دی، مارا، بہت برا حال کیا، پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے۔ اسلام میں داخل ہونا اور آپ کی دعوت ماننا تو دور کی بات، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے۔ تو ان حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کوئی محفوظ جگہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ان حالات میں اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسراء و معراج کا سفر کرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رفعت، وہ بلندی اور وہ شان اور وہ اعزاز میسر آیا جس سے یہ دنیا کا عارضی غم آپ کے ذہن سے ختم ہو گیا۔ انبیاء کی امامت اس سفر میں آپ نے کرائی، انبیاء سے ملاقات، اور وہ بھی آسمانوں پہ، اور ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر جنت کی سیر، پھر جہنم کے مناظر بھی دکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے گفتگو کے شرف سے بھی نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض شرعی احکام وہاں پر عنایت فرمائے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب رفعتیں، یہ بلندیاں اور یہ سب شان اور عظمت دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا یہ غم اسے بالکل ہلکا پھر سمجھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حد تک بہت زیادہ صبر آ گیا۔ اور پھر یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اسی سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ آپ یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ جب مدینہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی جگہ کی نشاندہی کر دی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے کہ جب اللہ کی طرف سے اجازت آئے تو ہم ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ تو آپ کو جائے ہجرت دکھا دی گئی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کا علاقہ، انبیاء کی سرزمین وہ دکھائی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ کر دیا کہ یہ زمین ارض مقدس ہے، یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے آتے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش دکھا دی، اور وہ سب حالات بنی اسرائیل کے اس سورہ مبارکہ میں بیان کر دیے جو ان کی اصل دینی تعلیمات تھیں۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بغاڑ کا رد بتایا تھا، اور جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اعزازات دیے تھے، اور جن کے اوپر صحیح راسخ العقیدہ مسلمان چلتے رہے، یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے، اور ان کی جو شریعت اس دور میں جس کے اوپر وہ گامزن رہے، اور وہ کتابیں اللہ رب العزت نے جو ان کو دی، جو ان کے اوپر چلتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، جو نہیں چلتے تھے وہ کافر ہوتے تھے۔ تو ان کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ اس سورہ مبارکہ میں اس کے مبادیات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اور ہجرت کی نسبت کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاسراء ہے۔ اسراء و معراج، جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سفر آپ کا بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک ہے، یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، اور جو سفر وہاں سے اوپر 7 آسمانوں تک ہے وہ معراج کہلاتا ہے۔ تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا خلاصہ، اور اللہ رب العزت نے اس میں یہ ایک تاریخ بتائی۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ 2 دفعہ بغاڑ کریں گے، اور اللہ کی طرف سے پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو پھر ان کو سیدھا کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے۔
فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ تو ایک دور میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا، جس کی فوج نے ان کے ساتھ بہت برا حال کیا، اور ایک دور میں دقیانوس بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا، اور بعض کہتے ہیں یہ عیسائی دور کا واقعہ ہے۔ خالصتاً بنی اسرائیل کے دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے اوپر دشمن قوم جو ہے وہ آگے بڑھی اور انہوں نے ان کو اذیتیں دیں اور تکلیفیں دیں۔ تو اس طرح اس دور میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہیرودیس اور ہیرودیسا کا دور بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور ان کا سر کاٹ کر وہ جو اس کی بیٹی نے اور بیوی نے مطالبہ کیا تھا تو ان کے سامنے پیش کیا گیا، اور برے لوگوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر ظالم مسلط ہوئے تو اس دور میں پھر نیک لوگ بھی ان کے ظلم سے بچ نہ سکے، اور جب اللہ کا عذاب اور پکڑ آتی ہے تو نیک اور برے سارے کے سارے اس کی پیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو الحاصل اس میں یہ اشارہ تھا کہ اگر یہ ایک اشارہ مکہ والوں کے لیے تھا اور ایک اس میں اشارہ امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر تو اللہ کی کتابوں کے مطابق چلو گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلو گے تو تم بچے رہو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ چھوٹے ظالموں کے اوپر بڑے ظالموں کو مسلط کر کے جو عذاب دیتا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوتا رہے گا۔ تو قرآن کے اس اشارے کو امت مسلمہ نے کما حقہ سمجھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو 1400 سال کی تاریخ میں ایسے دردناک واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، حالانکہ مسلمان شکست کھانے کے لیے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسے دور اور بالخصوص موجودہ دور کہ مسلمان سب قسم کے وسائل رکھنے کے باوجود یہ مجبور ہوئے پڑے ہیں، اور قریب آپ دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور جب چاہتے ہیں یہود اور نصارہ وہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمان نہتے ان کے سامنے ثابت ہوتے ہیں، باوجود باوسائل ہونے کے، مال بھی ہے، فوج بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، افراطی قوت بھی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور جسد واحد ہونے کا جو قرآن نے اشارہ دیا تھا مسلمان حکومتیں اس چیز کو اپنا نہیں سکتی ہیں، پارا ہیں بکھری ہوئی، اور نہ ہی ان کو کوئی اکٹھا ہونے دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بڑی عظیم تعلیمات اور بڑے عظیم اشارے دیے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور پھر مسلمانوں کو اس میں دونوں قسم کے نظاموں کو اپنانے کا اور اختیار کرنے کا جو سلیقہ اور جو شعور ہے وہ اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، حقوق اللہ دیانتداری سے ادا کرنے ہوں گے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں پوری کی پوری صلہ رحمی مشروط ہے۔ وہ تمام تر لوگ جو باپ اور ماں کی وجہ سے رشتے میں آتے ہیں ان سب سے صلہ رحمی یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حصہ ہے۔ تو گویا کہ حقوق العباد، حقوق اللہ، اور پھر اس میں والدین کے ساتھ فرما برداری کے اصول کما حقہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، نرم بات کرنی ہے، تمہاری آواز والدین کی آواز سے اونچی نہ نکلے، وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، انتہائی شفقت، ہمدردی اور فرما برداری کے ساتھ ان کی فرما برداری کرنی ہے،
ان کے سامنے جھکے رہنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، زندہ ہو یا فوت ہو جائیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رحمت کی دعا بھی اور بخشش کی دعا بھی، یہ رحمت کی دعا ہے اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نظام ملکی ہے اس کے اصول بھی بتائے ہیں اس سورہ مبارکہ میں، آئلی قوانین اور گھریلو گھرداری کے مسائل، صلہ رحمی کے مسائل اور جملہ معاملات میں ملحوظ خاطر صرف اللہ کی رضا، صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی رضا سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اور فضولیات سے روکا ہے سورہ مبارکہ میں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور تبذیر وہ فضول خرچی ہوتی ہے جو غیر شرعی کاموں کے اوپر خرچ کیا جائے، اور اسراف وہ فضول خرچی ہوتی ہے جو فی نفسے ہی ایسے کام ہیں جو شرعاً درست ہیں، ان کے اوپر حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال، کپڑا پہننا یہ ضرورت ہے، جائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ مہنگا اور بہت زیادہ کپڑے خریدتا ہے تو یہ اسراف ہے۔ ریشم کے کپڑے پہننا حرام ہے، اگر کوئی ریشم کے کپڑے خریدے گا تو وہ تبذیر ہے، اور تبذیر پر اسراف سے بھی زیادہ سختی ہے۔ فرمایا کہ جو ایک چلو بھر تبذیر پہ خرچ کرے گا، تھوڑا سا بھی خلاف شرع کاموں پہ خرچ کرے گا تو وہ شیطان کا بھائی ہے، اور اس کا انجام کار بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر قصہ آدم سنایا اور اس کا نتیجہ بتایا کہ اگر اللہ کی فرما برداری سے نکلو گے تو بڑا شمار تمہارا حشر نشر وہ پھر شیطان کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کو جو کہ معراج میں بتا دی گئی تھیں ان کے اوقات اور ان کے طریقہ کار کی طرف ہی اشارہ کر دیا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، پانچوں نمازیں اس سے مراد ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت زیادہ پڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور نماز تہجد کی طرف تاکید ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حافظ قرآن اس پر غیر حافظ قرآن کی نسبت وجوب کے درجہ ہے کہ وہ لازمی طور پر نماز تہجد پڑھے۔ اسعی یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ کا قرب اور بلندی وہ نماز تہجد سے ہی ملے گی۔ اللہ کے رسول کو بھی فرمایا کہ آپ کو مقام محمود وہ نماز تہجد کے صلے میں ملے گا، اور عام لوگوں کو بھی فرمایا کہ کوئی شخص بھی صرف فرضی عبادت کی ادائیگی کے سے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ ساتھ ساتھ نفل عبادتوں میں کثرت نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا دی کہ آپ یہ پڑھا کریں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعا سکھا دی کہ آپ یہ پڑھا کریں۔ اور یہ بڑا مجرب اور عظیم وظیفہ بھی ہے کہ جو شخص کسی جگہ پر تنگ ہو تو اسے یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہ کوشش فرما رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جس جگہ پر تحفظ حاصل ہو جائے، تو اللہ نے یہ دعا سکھائی جواب میں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ 11 نبوی کی بات ہے، اور آپ 13 کو ہجرت کرتے ہیں اور پھر مدینہ جاتے ہیں، 11 12 13، گویا کہ 2.5-3 سال آپ اللہ سے یہ دعا کرتے رہے، مسلسل یہ دعا کرتے رہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفوظ جگہ مدینہ اس کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت فرمائی، اور آپ کے لیے
وہاں پر ہجرت کرنے کے بعد جو وہاں پر نصرت کے انتظامات تھے وہ سارے کا سارا گراؤنڈ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت فتح مکہ کے موقع پہ پڑھتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور بت گر رہے تھے، ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور یہ بھی دیکھ لیں آپ 11 کو آیت نازل ہو گئی ہے اور 8 کو 11-12 سال کے بعد آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ بالآخر مکہ بھی آئیں گے، اور بلکہ قرآن میں ایک مقام پہ ان لرادک الی معاد، معاد بھی مکہ کا نام ہے، آپ کو اللہ نے مکہ میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ بالآخر ایک وقت پریشان نہ ہوں، دوبارہ مکہ آئیں گے۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ مبارکہ بھی اسی طرف اشارہ تھی کہ جب مکہ فتح ہوگا۔ الحاصل اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں آپ کی ساری کامیابی کے جو اشارے تھے وہ سارے کے سارے اس میں آپ پر کھول دیے تھے، اور اس سورہ مبارکہ میں کفار کے ان سوالوں کے جواب بھی دے دیے جو وہ آپ پر بار بار کرتے تھے کہ آپ کے لیے سونے چاندی کا گھر ہو، چشمہ ہو، باغات ہوں کھجوروں انگوروں کے، اور آپ کے لیے محلات ہوں سونے چاندی کے، یا پھر آپ ہمارے اوپر عذاب لے آئیں، پتھر گرا دیں، آسمان ٹوٹ کر گر جائے، فرشتے آ جائیں، لکھی ہوئی کتاب لائیں، اس کو ہم پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا جواب دیا کہ یہ تو اللہ کے کرنے کے کام ہیں۔ حل کنت الا بشر رسولا، ان کو کہہ دو کہ میں تو ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، بشر ہوں، عام بندوں جیسا بندہ ہوں، یہ میرے کرنے کے کام نہیں ہیں، اور رسول ہوں کہ اللہ کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ یہ جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ سر انجام دینا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 نشانیاں اپنی قدرت کی دکھائی تھی جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیکھیں کہ کتنے عظیم عظیم معجزے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں قوموں کو دکھائی گئی، لیکن لوگ ایمان لانے کی بجائے الٹا کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، موسیٰ جادوگر ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکہ کے لوگوں کے اعتراضوں کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کو یہ جادوگر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ آپ ان باتوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو کثرت سے اور خوبصورت پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور پیچھے آیات گزر گئی ہیں کہ غور سے پڑھیں، تدبر سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، عمل کی نیت سے پڑھیں۔ وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ عَلَىٰ مُقْسٍ کی یہ تفسیر ہے کہ اس کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھیں، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، جلد بازی نہ کریں، اور اس کو خلط ملط کر کے نہ پڑھیں، خوبصورت طریقے سے پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو نازل کیا، اس کو نازل کرنا۔ یہ سورہ کہف ہے، تو سورہ کہف بھی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ سوالات ہوئے تھے۔ سوالات یہ ہوئے تھے کہ جی اصحاب کہف کیا ہیں، اور اسی طرح ذوالقرنین کے حوالے سے اور کچھ اور سوال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ آپ اس پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات پر غصہ آیا اور وحی بہت دن نہ آئی، بڑی پریشانی ہوئی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورہ نازل فرمائی تو اس کی وہ آیت سب سے پہلے اتاری کہ آئندہ کے لیے جب کہ کچھ کرنا ہو تو یہ نہ کہنا کہ کل کروں گا، بلکہ کہنا کہ انشاءاللہ کل کروں گا، انشاءاللہ کل کروں گا۔ پھر یہ حالات و واقعات کھولے۔ اصحاب کہف کون تھے، اس کا پس منظر مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں۔ دقیانوس ایک ظالم بادشاہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا تھا، غالباً عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 249 سال بعد کی بات ہے، اور عیسائی لوگ اس وقت جو عیسائی ہوتے تھے وہی مسلمان تھے، تو وہ مسلمانوں کو یہ مار دیتا تھا، اور وہ نوجوان یہ جو تھے یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کا مسلمان ہونا پھر اس ظالم بادشاہ سے خوف کہ اب ہم اگر یہاں رہے تو یہ ہمیں مار ڈالے گا، تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ وجہ تھی ان کے گھر سے نکلنے کی۔ یہ نوجوان چلے گئے اور ایک نوجوان کے ساتھ اس کے گھر کا کتا بھی چلا گیا، اور غار میں جا کر وہ آرام کے لیے لیٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر سلا دیا۔ اور ادھر پیچھے شہر میں یہ صورتحال بنی، اس بادشاہ مر کھپ گیا، اس کی جگہ پر کئی بادشاہ گزر چکے، اور ایسا دور آیا کہ اس شہر کا بادشاہ مسلمان بن گیا، اور اس مسلمان بادشاہ کا حلقہ احباب وہ علمی ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا تھا۔ تو اس کی مجلس میں یہ بحث شروع ہو گئی، قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اعتراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور مردے پھر سے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ وہاں پر بحث چھڑ گئی، اور اس بحث کے نتیجے میں اس مسلمان بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ تو کوئی اپنی قدرت کی ایسی نشانی دکھا جس سے یہ لوگ مان جائیں، اور یہ لوگ اس بات پر یقین کر لیں، اس بات پر یقین کر لیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں اب کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وہ جو ظالم بادشاہ تھا اس نے ایک نوشتہ لکھوایا جس کے اوپر ان نوجوانوں کے نام اور ان کی کسی حد تک شکلیں بنوا کر وہ جو ان کا قومی خزانہ تھا، خزانہ خاص، وہاں پر وہ دستاویز رکھ دی، اور ساتھ میں یہ حکم بھی لگا دیا کہ جب کبھی یہ نوجوان ملیں تو ان کو پکڑو اور ان کو سولی پہ دے دو۔ تو جو بھی بادشاہ آتا وہ اس تحریر کو، جب خزانہ وہ سنبھالتا تو اس تحریر کو بھی دیکھتا۔ تو یہ سلسلہ بھی چلتا آ رہا تھا۔ چنانچہ ان کے اس بحث مباحثے کے بعد اور اس جھگڑے کے بعد اور پھر ان کی اس مسلمان بادشاہ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سوئے ہوئے لوگوں کو جو غار میں سوئے ہوئے تھے اصحاب کہف، ان کو اللہ تعالیٰ نے جگا دیا، اور وہ جاگے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور بھوک محسوس کرنے لگے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم تو ایک آدھ دن کے لیے یہاں سوئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو پیسے دے کر بھیجا کہ جاؤ عمدہ سا اور نرم سا اچھا سا کھانا لے کے آؤ۔ وہ شہر میں گیا وہ پرانے سکے لے کر، اور اس نے جا کر وہاں سے کھانا مانگا، تو اس ہوٹل والے نے یوں کہیے اس کھانا دینے والے نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ اتنے صدیوں پرانے پیسے ہیں، یہ خزانہ اس کو کہیں سے ملا ہے، اور خزانے پہ حق تو حکومت کا ہوتا ہے،
لہٰذا اس نے کہا کہ اس کو بادشاہ کے حوالے کرتے ہیں۔ چنانچہ گفتگو ہوئی، ان کا ہم ادھر کے ہی ہیں، یہاں سے ہی گئے ہیں۔ ڈرتے ہوئے وہ صورتحال آہستہ آہستہ جب انہوں نے کھولی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ اور اس بادشاہ نے ان لوگوں پر بطور دلیل پھر ان کو پیش کیا کہ دیکھو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اتنی صدیوں کے بعد ان لوگوں کو اگر وہ دوبارہ جگا سکتا ہے یا زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مردوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ ان کا معاملہ تو رہا یہاں تک۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو انہوں نے تسلی دی کہ بھئی آپ پریشان نہ ہوں، اب دور گزر چکا ہے۔ اس بادشاہ کو دنیا سے گئے ہوئے وہ تو 309 سال ہو گئے ہیں، اور آپ پریشان نہ ہوں، چلو دکھاؤ آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں، ہم ان کی زیارت کریں گے، اور تم تو بڑے نیک لوگ ہو۔ وہ مطمئن ہوا اور ان کو ساتھ لے کر جب وہ وہاں گیا تو غار کے دہانے سے پہلے اس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم ٹھہرو، میں اپنے ساتھیوں کو بتا دوں۔ اور جب ان کو بتانے کے لیے وہ غار میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سے وہ رستہ وہ مٹا دیا، اور وہ پھر تلاش بھی کرتے رہے تو وہ ان کو پا نہ سکے اور ان کو وہ دیکھ نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ جو ہے اصحاب کہف کا یہاں پر بیان کیا۔ فرمایا کہ وہ 4، وہ 3 اور چوتھا کتا، وہ 5 اور چھٹا کتا، اور وہ 7 اور 8واں کتا، ان کی گنتی بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ لیکن ان نوجوانوں سے جو سبق قرآن نے دیا ہے مسلمانوں کو وہ یہ ہے کہ ان کی استقامت دیکھیں، ان کی ہجرت دیکھیں، اور ان کا مسلمان ہونا، اور پھر ان کا پکا مسلمان ہونا، اور یہ ایک ایک کر کے گھروں سے نکلے تھے، باہر اتفاقاً اکٹھے ہو گئے تھے، اور پھر آپس میں کہنے لگے کہ اب کیا کریں، تو پھر مل کر یہ اتفاق کرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہو گئے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب تم نے ان لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے شہر والوں کو، اپنی بستی والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا، ان سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، فَاعُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اللہ تمہارے لیے اچھا رستہ نکالے۔ اللہ پر توکل کی یہ بہترین مثال ہے، دین کے اوپر استقامت کی یہ بہترین مثال ہے۔ نوجوانوں کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے کہ یہ نوجوان اور چڑھتی جوانی کے نوجوان تھے، یہ بالکل جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، اور انہوں نے اللہ کے دین کے اوپر استقامت اختیار کی، گھر والوں کو چھوڑ دیا، برادری کو چھوڑ دیا، گھروں کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ اور آپ کے ساتھی بھی جب اس طرح مکہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ گے تو اس میں کوئی انشاءاللہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے 2 بندوں کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کا قصہ فرمایا، مثال بیان کریں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 بندوں کی، ہم نے ان دونوں میں سے ایک کو 2 باغ دیے کھجوروں انگوروں کے، اور کھیتی، بیچ میں کھیتی اور کھجوروں کی لائنیں تھیں، قطاریں تھیں، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، بڑا نوازا اس کو، لیکن وہ مال پا کر غرور اور گھمنڈ کا شکار ہوا، اور وہ اپنے آپ میں کہنے لگا۔ دوسرا بندہ وہ تنگ دست تھا، وہ غریب تھا، اور وہ اس کو کہتا ہے، واہ واہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور بڑی عزت والا ہوں، میں جتھے والا ہوں، میرے نوکر چاکر بہت ہیں،
میری افراطی قوت بہت ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ میں اتراتا ہوا داخل ہوا، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا، اور کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہتا میرا باغ ہمیشہ رہے گا، قیامت ویامت کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر میں اللہ کے پاس چلا بھی گیا تو وہاں بھی مجھے عزت ہی ملے گی۔ اپنے ساتھی سے بحث کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا، اللہ کا کفر کر رہا تھا۔ اس دوسرے ساتھی نے کہا اللہ پہ ایمان لا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، کفر نہ کر، اور تجھے چاہیے تھا کہ باغ میں جب داخل ہوا تھا تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی اولاد کو دیکھے اور اپنے مال کو دیکھے تو وہ یہ دعا پڑھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ اس کے مال اور اس کے رزق کو، اس کی اولاد کو نظر بد سے محفوظ فرمائے گا۔ الحاصل یہ ایک تندرست اور ایمان والا، اور ایک مال والا اور بے ایمان، اور یہ اس کو سمجھاتا ہے، دعوت ایمان دیتا ہے، لیکن یہ سمجھتا نہیں ہے تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ کیا پکڑ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی بھیجی جس میں آگ بھی تھی، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اور وہ پھر پچھتاتا رہ گیا۔ فرمایا جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہاں پر کوئی کام نہیں آتا ہے۔ فرمایا لوگو خوب سمجھ لو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں ان کی کثرت کر لو اور وہ تمہارے کام آئیں گے۔ پھر قیامت کے حالات و واقعات اللہ نے بیان کیے، پھر قصہ آدم کو دہرایا، بار بار قصہ آدم کو دہرایا گیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہاری اصل مٹی ہے، تم اولاد آدم ہو، اور آدم کو اللہ نے رفتیں دی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ان کو زمین پہ پھینک دیا گیا، اور اب تم اگر بلندی چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے پا سکتے ہو، اور تمہارا مقابلہ شیطان سے۔ یہی بات سمجھانے کے لیے اور یاد کرانے کے لیے قصہ آدم اللہ نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، پھیر پھیر کر بیان کیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی کتاب سے رہنمائی لینی چاہیے، اور اللہ کی کتاب کو مشعل راہ سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے، اور جس کو اللہ دیتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں جو حکمتیں تھیں وہ ساری کی ساری قصہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے اس میں بیان کی ہیں۔ اور یہ بھی آپ سے سوال ہوا تھا، اور آپ سے ذوالقرنین کا بھی سوال ہوا تھا۔ ذوالقرنین ایک مسلمان بادشاہ تھا، اور اس نے پوری زمین کے مشرق و مغرب تک کے سفر کیے، اور وہ حالات و واقعات بھی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح دین کا فہم نصیب فرمائے، اور کما حق ہو اس مختصر وقت میں پوری تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، رموز اور اشاروں سے سمجھ لینا چاہیے، اور جو کسی حد تک پارے کا مفہوم گوش گزار کیا جاتا ہے اس کو رکھتے ہوئے اپنے دلوں میں شوق پیدا کریں کہ پوری تفسیر کی کتابیں اور پورا ترجمہ آیات کا اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ اور یہ علم بڑا وسیع ہے اور بڑا اہم ہے، اور مدتیں گزر جاتی ہیں بلکہ عمریں گزر جاتی ہیں قرآن کا فہم حاصل کرتے کرتے، یہ چلتے چلتے حاصل نہیں ہوتا ہے، بہت وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے تمام سننے والوں کو اور آپ حاضرین مجلس کو یہ نصیحت کروں گا کہ اسی پر اکتفا نہ کریں جو خلاصہ عرض کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو رموز اور اشارے ہیں، تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کے ترجمے کو بغور پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کریں۔ یہ طبیان لکل شیء ہے،
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔